پروگرام میں آگے جا کے انشاءاللہ کیونکہ ضرورت کا دن لگ گیا ہے 19 20 اور 21 تمام امت مسلمہ کے لیے یہ وہ یاد کرنے والے دن ہیں کہ پھر کیا یقین ہے اور کیا ایمان ہے اور کیا تقویٰ ہے، اور پھر جب قسم کھا کر مولا نے کہا کہ میں کامیاب ہو گیا تو وہ کیا مومنٹ تھا، وہ کیا ایمان تھا۔ ہم صرف یہ ذکر کریں کہ وہ کیا مومنٹس تھے، ہم یہ ذکر کر کر کیوں نہ سیکھیں کہ ان مومنٹ سے ہم اپنی زندگی کے پریزنٹ اور فیوچر کو کتنا بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے آج کو کتنا بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر میں نے ایک لمحے بھی سوچ لیا کہ میں بظاہر بات کروں، جیسے آپ نے کہا جواد بھائی بڑی اچھی بات کی کہ ہم بظاہر جو ہیں وہ اچھا ملیں اور اس کے بعد ہم ایک دم سے پلٹ جائیں، لیکن بظاہر وہ والی بات ہے، ایک دعا اور ایک بد دعا کا بھی سسٹم ہے حکیم صاحب ساتھ میں۔ منافق رکھنے والا سسٹم جو ہوتا ہے کسی انسان کا، اس کے ساتھ بیماریاں لگنے کے کتنے خدشات ہوتے ہیں حکیم صاحب؟ کچھ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی، کچھ بزرگوں نے کچھ بیماریوں کو خاص مخصوص کیا ہے کہ کسی کے اندر اگر کینہ ہے تو وہ اس بیماری میں مبتلا زیادہ ہوگا، جیسے کہ کینسر ہو سکتا ہے، جیسے کہ کوئی جلدی بیماری ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی جو بیماریاں ہیں اس سے لالچ بھی ہے، وہ بھی ایک یہ یعنی روحانی بیماریاں ہیں نا بیسیکلی، بالکل ایسے تو وہ اس کا امپیکٹ جو ہے، جو میں نے شروع میں بات کی کہ ہمارا جو ماحول ہے وہ ہم پہ اثر ڈالتا ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ آٹو کوائڈل چینج ہوتے ہیں، ہارمونز جو ہیں وہ ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، اور وہ اپنی کیفیات جو ہیں وہ ہم پہ یعنی کہ ایموشنز کے ساتھ جو بن رہے ہیں اندر ہمارے کیمیکلز اور ہارمونز وہ اثر کرتے ہیں ہمارے ڈفرینٹ باڈی آرگنز پہ جا کے، بالکل، اور اس سے ہم متاثر ہوتے ہیں۔ یہی طبیعت ہے بنیادی طور پہ، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انسان کا اگر سوچ کینہ اور بغض رکھنے والا ہو جائے، نفرت کرنے والا ہو جائے، دل ہی دل میں میں آپ کی ترقی سے جلنے والا ہو جائے، تو میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے کون سے ایج پہ پہنچ جاتی ہوں جہاں سے میری واپسی ممکن نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بہت اچھی بات کی حکیم صاحب نے، اکثر بیماریوں کا سبب یہی ہے جو آپ بغض کرتے تھے نا، آپ کبھی نوٹ کریں بلڈ پریشر جہاں اس کے کامن فیکٹس غذا کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، ہماری جو ڈائٹ ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھیے بعض اوقات آپ کو ایسی بات کہہ دیں جو ایک دم آدمی کو ہرٹ کرے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ جو آپ کے ہارمونز ہیں نا وہ یوں طرح سے سمجھیے مشتعل ہو جاتے ہیں، ڈسپرس ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے بلڈ میں سرکولیشن شروع ہو جاتی ہے، اور جیسی کیوں کہتے ہیں بی پی کے مریض کو ایسی بات نہ بتاؤ، غصہ نہ کرو، یہ کیوں بات سے کیا تعلق، خون کے جو ہے فشار کا وہ تعلق ہے، بیماریوں کا تعلق ہے۔ اور یہی مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے، اور یہ اسلام کی حقانیت ہے، میں یہاں بیان ضرور کروں گا۔ یہ جو اسلام نے کہا نا کہ ہر جانور کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ذبح کرو، یہ کیوں کہا ہے؟ یہ پڑھنے سے فقط کیا تعلق ہے؟ بھئی زبان سے میں پڑھ رہا ہوں، ہاتھ سے ذبح تو کوئی بھی کر دے، یہ پڑھنا بڑا اثر کرتا ہے اس جانور کے اندر، اس کو حلال کرے گا، ہمارے لیے حلال ہوگا۔ آپ نے جو بات کی کہ ظلم یعنی حسد کے اس لیول پہ پہنچ جانا کہ واپس کیسے آؤں، تو یہ تو خود جانے والا سوچے کہ وہ کہاں تک پہنچ رہا ہے، واپس آ سکتا ہے یا نہیں۔ کوشش یہ کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میں نے ایک جملہ کہیں پہ کہا تھا کہ کسی نے پوچھا اخلاص کی حد کیا ہے، فرمایا الاخلاص الیاس مما ایدی فی الناس، اخلاص کا پہلا زینہ یہ ہے جو دوسروں کے پاس ہے نا اس سے آپ مایوس ہو جاؤ کہ یہ میرا نہیں ہے جو اس کے پاس ہے، جو اسے دیا یہ اس کے اللہ نے دیا ہے۔ جب آپ اس سے مایوس ہو جائیں گے، یعنی اس کے پاس جو ہے اب یہ میرے لیے نہیں ہے گویا کہ، تو آپ اپنے لیے ایفرٹ کریں گے، جو آپ کے پاس ہے اس پہ شکر کریں، اللہ سے طلب کریں۔ یا ہوتا کیا ہے، اس کے ہاتھ میں آئی فون کیوں ہے، اس کے پاس بڑی گاڑی کیوں ہے، اس کے پاس اچھا گھر کیوں ہے، اس کی فالوئنگ اچھی کیوں ہے، اس کو جو ہے وہ میڈیا پہ مثلا اچھا نام کیوں مل رہا ہے، آپ اپنے لیے ایفرٹ نہیں کر رہے، دوسرے سے حسد کر رہے ہیں، تو اس کو دینے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، بے شک، تو گویا کہ آپ حسد اس سے نہیں کر رہے، انڈائریکٹلی اللہ سے کر رہے ہیں۔ اسی لیے حسد کرنے والے کو علماء نے باطنی طور پہ مشرک لکھا ہے، یہ اندر سے مشرک ہو چکا ہے، جو کہ اللہ کی عطا پہ راضی نہیں ہو رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کوشش کریں کہ ہم ان اسٹیجز سے پیچھے آئیں جس پہ ہم حسد میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ خاندانی رشتے، کسی کا اسٹیٹس، کسی کی عزت ہم خیال نہیں کرتے، دو جملے کہہ کر ہم اس کی توہین کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں پتہ کہ یہ جو زبان کا جملہ ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ جرح اللسان اشد من جرح السنان، زبان کا جو زخم ہے وہ نیزے کے زخم سے تیز ہوتا ہے، وہ تو بھر جاتا ہے، زبان کا زخم کبھی کبھار نہیں بھرتا ہے، ہمیں چاہیے زبان سے، ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھیں۔ اللہ اکبر۔ جو زبان کا زخم ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس کا کوئی مداوع نہیں کر سکتا، اور وہ انسان کبھی بھولتا بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ہمیں لگتا بھی اسی کی بات ہے جو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہو، ہم اپنے آپ کو انہی کی بات، کوئی سڑک پہ جا رہا ہوگا ہمیں اس کی بات تو لگے گی نہیں، ظاہر ہے ہمارے سے تعلق ہوگا۔ اب اس طرح جواد بھائی ہیں، ہم لوگ ماشاءاللہ اب آج 19 رمضان ہو گیا ہے،
کرتے کرتے جو ہے ہم ایک فیملی ماشاءاللہ بن چکے ہیں, ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بات کا, ان کو یاد کا. یہی تو ایک انسان ہونے کی نشانی ہے, ورنہ ہم انسان کس بات کے ہم رہ جائیں گے اگر ہمارے ساتھ جذبات ہی نہیں ہیں. دیکھیے روحانیت اور ہے, نورانیت اور ہے. یہ خود انالیسس کیجئے کہ آپ صرف روحانی ہیں کہ روح تو آپ کے اندر ہے لیکن وہ نورانی ہے کہ نہیں, یہ خود انالیسس کیجئے. سرف ایکسل پریزنٹس بارن رحمت پاورڈ بائی ڈالڈا آل پرپز لائف بوائے کرشی رہے گا ہمارے ساتھ.